پیغام سنبھالائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شہزادی رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس شہنشاہ کی شہزادی تھی کہ جن کی رضا پر پہاڑ سونا بن کر ساتھ چلتے، وہ چاہتے تو دنیا بھر کی دولت و آسائش ان کے قدموں کی خاک ہوتی، جن کی حکومت عالم کے ہر ذرے ذرے پر ہے۔ ایسے شہنشاہ کی لاڈلی شہزادی کی شادی کے حالات جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں۔ ان کی شادی میں سادگی اتنی تھی کہ نہ رنگ برنگے لباس تھے، نہ چمکتے زیورات، نہ حیا سے عاری خواتین تھیں، نہ ڈھول تماشے اور نہ ہی آتش بازی کی خرافات، بلکہ سادہ سی محفل میں عقد نکاح ہوا، مختصر سا جہیز ملا اور ولیمہ میں تھوڑا سا کھانا تقسیم ہوا۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میرے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے جو اچھا جہیز دینے کی خاطر سودی قرضوں کی لعنت میں پڑتے اور اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کرتے نظر آتے ہیں، جو فضول رسموں میں اور خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے گھر بار بیچنا پڑ جائے، قرض کا بوجھ پہاڑ کی صورت میں سر پر ہی کیوں نہ رکھنا پڑ جائے، تو محلے یا رشتہ داروں کی عورتیں جمع کر کے ڈھولکی بجاتے ہیں اور عشقیہ گانا گاتے ہیں۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جوان جو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے اور مسکراتے نظر آتے ہیں، کاش انہیں عقل آ جائے اور ذرا غور کر لیں کہ ان نوجوان لڑکیوں کا عشقیہ اشعار پڑھنا یا سننا کس حد تک ان کے دبے ہوئے جوش کو بڑھے گا، کیسے کیسے ولولے پیدا کرے گا اور اخلاق و عادات پر اس کا کہاں تک اثر پڑے گا۔ انہیں ہوش تب آتی ہے جب ان کی جوان بیٹی ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا کر زمانے بھر میں رسوا کر دیتی ہے، پھر کفے افسوس ملنے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ انہیں چاہیے کہ اس رسوائی پر صف ماتم بچھانے سے پہلے ہی سنبھل جائیں اور اپنی جوان بیٹیوں کو اخلاق و عادات میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں جس کے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ پیارے دوستو، پیارے ناظرین، اب ہم وقت کو برباد کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا، علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے رب نے ہی یہی حکم دیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرض کی؟ اللہ جل جلالہ کی قسم، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سارا سامان لادو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے ذرہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ زر کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ ذرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ذرہ اور درہم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا، یہ سارے درہم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا
اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز۔ رحمت دو عالم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 1 سال سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جلوہ افروز تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مکان تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو کاشانہ اقدس سے کچھ دور کرائے پر مکان ملا، تو اس میں رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی و مسرت سے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی ہو؟ میں نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر خوش ہو گئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ بخدا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین و انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اپنے ممبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارو دوستو، اس کے بعد فرمایا، نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں۔ تم لوگ ان سے بھی پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائیں اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر دف بجانے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھے ہوئے سارے درہم میں سے 10 درہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے 10 کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ چیزیں خرید کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینیں چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دعوت دی تو سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کھا کر نکل گئے، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا، پھر دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو سپرد کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی جوزہ سے تیرا نکاح کیا ہے
پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پر سوار ہوئی، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جلوس کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر میں اتارا۔ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سپرد کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی زوجہ کے پاس نہ جانا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک برتن میں پانی طلب فرما کر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا پڑھا، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے منہ اور سینے پر وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب فرمایا، وہ شرم و حیا سے سر جھکائے تشریف لائیں تو ان پر بھی وہ پانی چھڑکا، پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگے، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میرے رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ ان دونوں مبارک ہستیوں نے اپنی لذات سے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے کی حالت میں بے بسر ہوتا، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ جل جلالہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو چھوڑ رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گنہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کا حصہ اگلے ویڈیو میں ضرور آپ تمام سامعین کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، خدا حافظ، فی امان اللہ۔